کسی ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے، ایک حجرے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، فرماتے ہیں دروازے پر دستک ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر دروازہ کھولو، جاؤ جا کر دروازے پر دستک ہوئی، نبی پاک نے فرمایا جاؤ جا کر دروازہ کھولو، دروازے پر وہ شخص آیا ہے جسے اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا، وہ شخص آیا ہے جسے اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں نے جا کر دروازہ کھولا، جب میں نے دروازہ کھولا نا میں بڑا پریشان ہوا کہ ایک غریب سا انصاری صحابی تازہ وضو کیا ہوا ہے اور چہرے سے وہ اس تازے وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور چمڑے کا جوتا اس نے لپیٹ کے اپنے بغل میں لیا ہوا تھا، اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتحیات کی صورت میں بیٹھ گیا، دو چار باتیں کی اور چلا گیا۔ کہتے ہیں ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور نبی پاک کا کرم دیکھتے رہے، ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے۔ کہتے ہیں دوسرے دن وہی ٹائم، وہی وقت، سیم ٹائم سیم وقت، اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی، میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پر دستک ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا انس دروازہ کھولو، دروازے پر وہ شخص آیا ہے جسے اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے جا کر دروازہ کھولا، وہی شخص تھا، تازہ وضو کیا ہوا تھا، چہرے سے قطرے ٹپک رہے تھے، چمڑے کا جوتا لپیٹ کر اس نے بغل میں لیا ہوا تھا، آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ کل فلاں مسئلے کی تفصیل پوچھنا بھول گیا تھا اس لیے آج حاضر ہو گئے ہو۔ کہتے ہیں دو چار اس نے باتیں کی، چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں تیسرے دن ہم پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر، کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہی شخص آیا دروازے پر، وہی ٹائم ہے، سیم وقت ہے، دروازے پر دستک ہوئی، نبی پاک نے فرمایا مسکرا کر فرمایا انس دروازہ کھولو، دروازے پر وہ شخص آیا ہے جسے اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ خیال آیا شاید جو شخص 2 دن پہلے آتا ہے وہی آیا ہوگا، اس خیال سے میں نے دروازہ کھولا۔ کہتے ہیں میرا خیال ٹھیک نکلا، دروازے پر وہی شخص تھا جو 2 دن پہلے آ رہا تھا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا، وہ اندر داخل ہو گیا، آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2-4 باتیں کی اور تشریف لے گیا۔ اب کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے کتنے نصیب ہیں اس شخص کے، 3 دن آیا، تینوں مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دروازہ کھولو، وہ شخص آیا جسے اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یار دیکھو کتنے اس کے نصیب ہیں، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے۔ کہتے تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یار یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت عطا فرمائے گا، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پیچھے چل پڑے، سلام لی اور اس سے کہنے لگے کہ یار مجھے 2-3 دن کے لیے اپنا مہمان رکھ لے۔ اس نے کہا کہ یار کوئی ہے کوئی گھر جھگڑا ہو گیا ہے، حالانکہ قریبی گھر تھے، کہا ہاں بس اسی طرح سمجھ لے، مان نہ مان میں تیرا مہمان، بس 2 دن کی بات ہے، مجھے اپنا مہمان رکھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس نے مجھے اپنا مہمان رکھ لیا۔ کہتے ہیں اب میں نوٹ کرتا رہا کہ وہ زکوٰۃ کتنی ادا کرتا ہے، وہ نوافل کتنے پڑھتا ہے، صدقہ کتنا دیتا ہے، تمام چیزیں میں نوٹ کرتا رہا۔ 3 دن اور 3 راتیں میں اس کا مہمان رہا۔ کہتے ہیں میں ان تمام چیزوں کی طرف دیکھتا رہا۔ کہتے ہیں کہ وہ عشاء کی نماز پڑھتا اور فجر تک بستر پر کروٹ لیتا رہتا، میں اٹھ کر تہجد کی بھی نماز پڑھتا تھا۔ اس کا 1 سپارہ تھا، میرے 3 سپارے تھے، اس نے 3 دنوں میں 1 کھجور کی صدقہ نہیں کی، میں نے کئی غریبوں کی مدد کر دی۔ کہتے ہیں امال میں تو میں اس سے آگے تھا، تو جب 3 دن گزر گئے نا تو میں نے کہا یار تو نے میری بڑی خدمت کر لی ہے، اب مجھے اجازت دے، میری گھر میں کوئی جھگڑا نہیں تھا ہوا، میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا تیرا کون سا ایسا عمل ہے، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ تیرا 3 دن میں تیرا مہمان رہا ہوں، میں نے تو کوئی تیرا ایسا عمل نہیں دیکھا، حالانکہ تو عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور فجر تک بستر پر کروٹ لیتا رہتا ہے، میں تو صبح اٹھ کر تہجد کی بھی
نماز پڑھتا ہوں، تیرا ایک سپارہ ہے، میرے 3 سپارے ہیں، تو نے 3 دنوں میں ایک کھجور بھی صدقہ نہیں کی، میں نے کئی غریبوں کی مدد کر دی ہے، تو اس معاملے میں تو آگے ہوں، یار تیرا کون سا ایسا عمل ہے؟ تو وہ کہنے لگا یار مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں، مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں، میرا ایسا کوئی عمل نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں چل یار بتا دے تیرا کون سا ایسا عمل ہے، میرے 3 دن اور 3 راتوں کی محنت ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا یار سن، جب میں رات کو سوتا ہوں نا تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، رات کو سوتے وقت میں اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، بٹوے پر نظر نہیں ڈالتا، کاروبار پہ نظر، اپنے دل پہ نظر۔ اقبال کا شعر، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہتا میں اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، الحمدللہ میرے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں، میں اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر میں تیرے بارے میں بھی یہ خیال رکھتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے، اور حضرت انس بن مالک کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے اس شخص کے ہاتھ چومے، میں نے اس شخص کے ہاتھ چومے اور کہا یار یہی تیرا سبب ہے، تو دل اور نگاہ کا سچا اور پکا مسلمان ہے، یہی سبب ہے جس کی بنا پر اللہ کے نبی نے تجھے 3 مرتبہ زمین پر چلتے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔